اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اورنج ٹی وی چینل دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام امجد خان ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اس موضوع کا جو عنوان ہے اسیسمنٹ آف پرسنالٹی۔ کسی بھی شخصیت کا جو ہے وہ آپ کس طرح سے تعین کر سکتے ہیں، کسی بھی شخصیت کو آپ کس طرح سے پہچان سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل جو ہے وہ کسی میں اعتماد کی کمی ہے یا کسی میں اعتماد ہے، کوئی جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ کسی میں اعتماد ہے، کوئی بات جو ہے وہ کس طرح سے اچھی طرح سے کنوے آگے کر سکتا ہے، یا مجمل ہے تو اس میں جو ہے وہ کوئی اپنی موجودگی کا احساس کس طرح سے دلا سکتا ہے۔ اس طرح کوئی لیکچر دے رہا ہے، کوئی اپنی بات جو ہے وہ آگے سنا رہا ہے تو اس میں شائنیس ہے، یا وہ جو ہے وہ گھبرا رہا ہے، یا وہ ایک اعتماد کے ساتھ اپنی بات کا گفتگو کا اظہار کر رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اس کے لیے مختلف بنیادی پیمانے ہیں۔ وہ جو بنیادی چیزیں ہیں وہ 10 ہیں، جن کے اوپر جو ہے مختصراً میں آپ کو جو ہے وہ بتاؤں گا۔ سب سے پہلے اسمائل ہے کہ آپ کہیں بھی جو کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اگر ریلیکسڈ ہیں، ٹینشن میں نہیں ہیں، دباؤ میں نہیں ہیں، تو آپ کے چہرے کی جو مطمئن ہے، اطمینان ہے، اس کے اوپر خود بخود جو ہے وہ ایک قسم کی اسمائل آ جاتی ہے۔ آپ جو اپنے آپ کو ریلیکس فیل کر رہے ہوتے ہیں۔ اسمائلی فیس جو ہے وہ زیادہ اٹریکشن رکھتا ہے، بجائے اس کے کہ اگر آپ کسی ڈپریشن میں یا کسی کو روک ڈالنے کے لیے آپ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، یا کسی کو آپ جو ہے وہ توجہ نہیں دے رہے، یا کہیں بھی جو ہے وہ آپ ریلیکس نہیں ہیں، تو وہ آپ کے چہرے سے چیزیں یہ عیاں ہوتی ہیں۔ ایک اسمائلی فیس، ایک اسمائلی چہرہ، ایک مسکراہٹ والا چہرہ، وہ اعتماد کو جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے۔ دوسرا جو ہے سیلف کانفیڈنس۔ سیلف کانفیڈنس میں خود اعتمادی ہے کہ اگر آپ کہیں بھی جو ہے آپ کوئی لیکچر دے رہے ہیں، کہیں بات کر رہے ہیں، کہیں مجمع ہے، کہیں جو ہے وہ آپ کسی کو فیس کر رہے ہیں یا کہیں جا رہے ہیں، تو آپ اعتماد کے ساتھ اس چیز کو کرتے ہیں، تو یہ آپ کی خود اعتمادی آپ کے چہرے سے عیاں ہوتی ہے، آپ کی باڈی لینگویج سے عیاں ہوتی ہے، اور یہ سیلف کانفیڈنس جو ہے وہ یہ آپ کو بوسٹ کر ہوتا ہے۔ آپ سیلف کانفیڈنس کے ذریعے اپنے میسیج کو آرام سے دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس میں تیسری چیز جو سب سے زیادہ اہمیت کی عمل ہے وہ آئی کانٹیکٹ ہے، کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں یا گفتگو کر رہے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ آپ کیا جس کے ساتھ بات کر رہے ہیں یا جس محفل میں آپ موجود ہیں وہاں پہ آپ دوسرے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ نہیں، یا آپ خود بھی جو ہے وہ یا تو میسیج دیکھ رہے ہیں، یا آپ کی توجہ کہیں اور بٹی ہوئی ہے، یا آپ چھت کی طرف دیکھ رہے ہیں، یا ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں اور دوسروں کو جو ہے وہ آپ اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا جو وہ ایک اچھی شخصیت رکھنے والے، ایک پراعتماد شخصیت کے لیے جو وہ یہ جو ہے وہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کا آئی کانٹیکٹ جو ہے وہ کسی بھی طرح دوران گفتگو جو ہے وہ متزلزل ہوتا ہے۔ آئی کانٹیکٹ میں جو ہے وہ آپ جو سامنے والے ہوتے ہیں، جن سے مخاطب آپ ہو رہے ہوتے ہیں، جن سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اور پورا جو ہے وہ آپ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ ان کو گھور کر دیکھ رہے ہیں، آرام سے اطمینان کے ساتھ آپ جو ان سے متوجہ ہیں، اور وہ بھی جو ہے وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ پورا جو وہ اس چیز میں انوالوڈ ہیں۔ یہ آئی کانٹیکٹ ہے۔ اسی طرح اس کے بعد چوتھا جو ہے وہ سٹارٹ آف ڈسکشن ہے۔ آپ گفتگو کوئی بھی شروع کرتے ہیں تو اس میں آپ نے دیکھنا ہوتا ہے ارد گرد کا ماحول کیسا ہے، لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کس طرح کے لوگ ہیں، مجھے کس طرح کی بات کرنی چاہیے، ہنسی کی بات کرنی چاہیے، یا اس وقت جو ہے وہ کوئی سیڈنس ہے، یا کوئی لوگ غمزدہ بیٹھے ہوئے ہیں ارد گرد۔ تو وہ ان تمام چیزوں کو، ماحول کو ارد گرد کے کو دیکھتے ہوئے آپ اگر اپنی بات کو جو آگے پہنچاتے ہیں تو یہ جو ہے وہ سٹارٹ آف ڈسکشن ہے۔ ہمیشہ جو ہے وہ سوچ سمجھ کے انسان اگر بات گفتگو کا آغاز کرتا ہے تو یہ اس کی شخصیت کی پہچان ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ باڈی لینگویج ہے اور باڈی آف پریزنٹیشن ہے۔ اگر آپ کہیں بھی کوئی بھی شخص جو ہے وہ اعتماد کے ساتھ بات کرتا ہے، ریلیکسڈ ہے، اطمینان کے ساتھ ہے، تو وہ کوئی بھی بات کرے گا تو اس کا جو پورا وجود ہے، پورا باڈی لینگویج سر سے لے کر پاؤں تک وہ اعتماد شو کر رہا ہوتا ہے، اعتماد سے وہ بات کر رہا ہوتا ہے، اور وہ تو یا تو وہ کسی تناؤ کا شکار نہیں ہوتا، کسی کشمکش کا شکار نہیں ہوتا، یا وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جو بات کر رہا ہے جس موضوع پہ وہ جو ہے اس میں موجود ہی نہیں ہے یا اس کی معلومات نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی ایک پراعتماد شخص جو ہے وہ اپنے باڈی لینگویج کو جو ہے وہ مد نظر رکھتا ہے۔ آڈینس انوالومنٹ، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ کہیں بھی آپ کوئی بات چیت کر رہے ہیں، یا کہیں بھی کوئی محفل ہے، یا کہیں لیکچر دے رہے ہیں، کسی مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس میں آپ جن سے مخاطب ہیں، کیا وہ آپ کے ساتھ انوالوڈ ہیں؟ کیا آپ
اس تک پورا میسیج پہنچا رہے ہیں یا وہ آپ کی بات والوں سے سن رہے ہیں کہ نہیں. یہ تمام چیزیں بھی بہت کاؤنٹ کرتی ہیں. تو اس میں آڈینس انوالومنٹ کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ جن سے مخاطب ہیں، جن سے بات چیت کر رہے ہیں، ان سے جو پوچھتے بھی رہیں کہ کیا انہیں سمجھ آ رہی ہے، ان کی رائے بھی لیتے رہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی بات ہی سناتے رہیں اور ان کو سمجھ بھی نہ آئے اور وہ جو ہے وہ آپ بعد میں ان سے پوچھیں کہ میں نے آپ سے کیا بات کی ہے، یا وہ جو ہے وہ بعد میں کہیں کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا. تو اپنی جو گفتگو ہے، اپنا جو آپ کسی سے بھی مخاطب ہوتے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہوئے کسی سے بھی بات کریں یا اس کو انوالو کریں اتنا کہ جو چیز جس موضوع پہ بات ہو رہی ہے تو وہ اگلا بھی اسی کو اچھی طرح سے سمجھ رہا ہے. اور آگے جو 7ویں نمبر پہ وہ ہے وائس. اس میں آ جاتا ہے اسٹریس، انٹونیشن، پچ، کہ آپ جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کیا آپ شور تو نہیں کر رہے، یا کسی سے بات چیت کر رہے ہیں تو آرام سے کر رہے ہیں، نرم لہجے میں بات کر رہے ہیں اور اتنا آپ کی جو ہے وہ آواز جو ہے وہ اتنی جو ہے وہ اونچی ہے کہ جو سامنے والے ان تک آواز آپ کی صحیح طرح سے پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی. اگر تو آپ کوئی لیکچر دے رہے ہوتے ہیں یا کسی بڑے مجمع میں یا کسی عالم میں تو وہاں تو مائکس ہوتے ہیں، لاؤڈ سپیکرز کے ذریعے آپ کی آواز پہنچ رہی ہوتی ہے. لیکن 10-12 لوگوں میں اگر آپ اپنی بات پہنچاتے ہیں تو کیا آپ آہستہ سے بولتے ہیں کہ 1-2 لوگوں نے ہی سنا ہے کہ ایسا لگ رہا ہو جیسے آپ نے سرگوشی کی ہے، تو آپ کی آواز بھی اتنی ہی زیادہ بلند اور تیز ہونی چاہیے کہ جو سننے والے ہیں ان تک جو ہے وہ آپ کی آواز صحیح طرح سے پہنچ سکے. اس کے بعد ہے ایکسپریشنز. آپ کے یہ ایکسپریشنز اس طرح سے ہیں کہ تاثرات آپ کے چہرے کے اوپر کس طرح سے تاثرات ہیں. آپ کیا اعتماد کے ساتھ کسی سے بات کر رہے ہیں یا گھبراہٹ میں ہیں؟ تو اگر آپ گھبراہٹ میں ہیں یا کوئی اندر سے آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں، آپ وہاں موجود ہی نہیں ہیں، کسی سے بات کر رہے ہیں، گھبراہٹ میں کر رہے ہیں، تو یہ تمام تاثرات جو ہیں وہ ایک شخصیت کے آئینہ دار ہوتے ہیں. تو سامنے والے جو سن رہے ہوتے ہیں وہ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کس کیفیت میں ہیں، اعتماد والی کیفیت میں یا کسی گھبراہٹ والی کیفیت میں ہے. تو یہ تمام چیزوں کو جو ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ 9ویں نمبر پہ جو ہے وہ میں یہ کہوں گا ایکوریسی. یہ بہت چیز امپورٹنٹ ہے. کہیں بھی گفتگو کر رہے ہیں اور کسی محفل میں ہیں کوئی بھی، تو وہاں اس میں موضوع کیا ہے، کس چیز کے اوپر بات چیت چل رہی ہے. میں اس کی مثال یہ دوں گا کہ کہیں پہ گفتگو کوئی ہو رہی ہے، کوئی موضوع ہے اور جو ہے وہ اگر آپ اس کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں رہے تو آپ کہیں اور بات کر دیں گے. کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جس میں جو ہے وہ جو سننے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ٹاپک ہے یہ تو ہے ہی نہیں. تو لہٰذا ہمیشہ موضوع کو دیکھیں، کس موضوع کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے اور اس کو ہمیشہ مد نظر رکھیں، اپنی پوری انوالومنٹ رکھیں اور ہمیشہ کوشش کریں کہ اپنے موبائل کو سائلنس رکھیں یا موبائل پہ زیادہ متوجہ نہ ہو کہ جو بھی اس وقت بات چیت یا موضوع جس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے وہ آپ اس میں جو ہے وہ اپنی انوالومنٹ نہ شو کر رہے ہیں. اور آخر میں جو 10ویں نمبر پہ کنکلوژن. کوئی بھی اگر لیکچر دیتا ہے، کوئی بھی کوئی بات کرتا ہے تو ہمیشہ اس کا ساتھ حل بھی دے. اگر کوئی بات کی ہے تو آپ کے پاس اس کا حل بھی ہونا چاہیے یا اس کو آرام سے گفتگو کو جو ختم کرنا چاہیے. مثلا اگر کوئی گفتگو بحث کی صورت میں آ گئی ہے اور تکرار بھی شروع ہو گیا ہے، لیکن ہمیشہ آخر میں آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ یہ تکرار اور یہ اگر کسی نے جو آپ کے ساتھ جو وہ باقاعدہ طور پہ اختلاف کیا ہے تو آپ اس اختلاف کو جو ہے وہ اس طرح سے نہ لیں کہ آپ کو اس شخص سے جو ہے نفرت کی وجہ، بلکہ اس اختلاف کو سمجھتے ہوئے اپنی اصلاح کر لیں یا دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کریں. لیکن ہمیشہ جو اس کا اختتام ہے وہ اچھی گفتگو کے ساتھ ہونا چاہیے اور دوسروں سے بھی جو ہے وہ آپ اس طرح سے بات چیت کر رہے ہوں کہ وہ بھی سمجھیں کہ آپ انڈرسٹینڈنگ تو کر رہے ہیں. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ کے علم میں نہیں ہوتی تو آپ اس کو بات کے لیے بھی ٹال سکتے ہیں. لیکن کبھی بھی جو ہے وہ کوئی بھی گفتگو ہے اس کا اختتام تکرار، مباحثہ یا اختلاف کے اوپر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اچھی طرح جو ہے آپ اس کو جو ہے وہ پازیٹیو سوچ کے ساتھ لے کر چلیں اور اس کا اختتام جو ہے وہ ہمیشہ پازیٹیو کریں. یہ 10 بیسک پوائنٹ تھے جس کے اوپر کسی بھی شخصیت کو پرکھا جا سکتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. تمام دیکھنے والوں کو میں یہ کہوں گا کہ وہ آئندہ بھی ہمارے پروگرام دیکھتے رہیں. تھینک یو سو مچ.